السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے دوستوں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ سے خوش آمدید۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ساری دنیا گھوم کر اور دیکھ کر آگے پیچھے، میں کہتا ہوں کہ آپ ایز اے پاکستانی لیڈرشپ بھی ہے، جو لوگ مثال کے طور پر پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ امریکہ کے ایک جو سسٹم ہے پولیٹیکل، اور اس کا پارلیمنٹری اور اس کا جو گورنمنٹل سسٹم ہے اس کو کاپی کر لیں، جس کو کہتے ہیں آپ کے جو پاکستان میں تو نام کا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یو سی سسٹم اور بلدیاتی سسٹم۔ یہاں پہ کاؤنٹی سسٹم ہے، 3500 کاؤنٹی ہیں، اور 3500 کاؤنٹی اس کا مطلب ہے ان کا ایوری تھنگ از ڈفرینٹ۔ اچھا 50 اسٹیٹ ہیں امریکہ کی، سب کے الگ جھنڈے ہیں، بٹ اٹ از یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، وائی اٹ از یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ؟ اور ایک بندہ، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر 10 دن پہلے بھی امریکہ میں آئے نا، تو وہ واہ واہ کرنا شروع کر دیتا ہے سسٹم سے۔ دا سسٹم الاؤ یو that you praise this country, that you admire this country۔ آپ اگر کہیں کہ امریکہ بچا ہوا کس لیے ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، یا ظاہر ہے ان کے جو ہے نا جتنے بھی 250-300 سال کی تاریخ دیکھیں تو برٹش امپائر سے بعد یہ جو لوگ باہر سے ہی آئے ہیں، سارا امریکہ تو یہ ہسٹری دیکھیں تو، لیکن انہوں نے جو ان کی کامیابی کا راز ہے، 235 سال پہلے انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آج تک وہ جو ہے نا وہ ان کی اسٹیٹ بھی، ان کی کاؤنٹی سسٹم میں سارا ان کا جو ہے نا وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ یہ ہے میرے دوستو، کچھ بھی انسرٹنٹی ہو جائے، جیسے پیچھے جو تھوڑا سا کچھ پولیٹیکل ہوا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ بیس میں جو سسٹم میں اسٹیٹس میں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے، ہر چیز اسی طرح فنکشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں میرے دوستوں کیوں نہیں، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک چپراسی کو لگانا ہے، آپ نے ایک بجلی کا کنیکشن، وہ بھی اوپر وزیر کو، منسٹر کو، وزیر اعظم کو کہنا پڑتا ہے، تو یہ کیونکہ سسٹم میں نہیں ہے، آپ سفارش کر کے ہی ہر چیز کریں گے۔ بٹ دیر از نو اینی تھنگ ان سچ ایز ان یونائٹڈ اسٹیٹ۔ آپ کا ساری چیزیں، یو آر بگ اور اسمال، واٹ ایور یو آر، یو ہیو ٹو گو تھرو دا سسٹم۔ اچھا اس سسٹم میں یہ ہے کہ آٹو سسٹم بنا ہوا ہے، تو وہ چیزیں ہم اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے آپ ایک ہی، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھے سارے سسٹم، دیکھیں جو بس سسٹم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا گورنمنٹل سسٹم ہے، اور یہ ٹیکس کا نیٹ ہے، ہر چیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ اسی لیے یہ ملک دنیا کا سپر پاور بنایا ہے۔ اسی لیے یہ ملک انوویشن اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کہیں نا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹ میں کوئی انٹلیکچوئل ایک جو بہت بزنس مین یا جو لوگ مثال کے بہت لانگ نظر رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، امریکہ اگر 500 سال دنیا کا کوئی کام نہ کرے، اور 500 سال آج پاکستان شروع کرے، اور امریکہ کے برابر کی سطح میں 5-6، پاکستان کو 500 سال لگیں گے امریکہ کے، صرف امریکہ کچھ بھی نہ کرے، یعنی امریکہ اس ٹائم کوئی ترقی جو سسٹم ہے اسی پر جو ہے نا بالکل موشن لیس ہو جائے اور کوئی آگے، تو پاکستان شروع کرے تو 500 سال لگیں گے پاکستان کو امریکہ کے برابر پہنچتے ہوئے۔ یہ ہے ریالٹی جس کو ہم جو ہے نا ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہا واہ اور ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ریالٹی بیس سے بالکل ہٹ کریں۔ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں میرے دوستو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا انڈیویجول بیس سسٹم بناتے ہیں، جو بندہ آتا ہے تو وہ کچھ 1-2 چیزیں، تو وہ جب جاتا ہے تو ساری چیزیں لے جاتا ہے۔ اچھا ایک آتا ہے دوسرے کو کھینچتا ہے، دوسرے کو سسٹم کو زیرو، یعنی ایک آتا ہے کچھ بناتا ہے، دوسرا آتا ہے ڈیمالش کرتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو سسٹم
نہ ہونے کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، اور آگے بھی یہی مسائل رہیں گے، یہی چیزیں رہیں گی. تو یہ میں ایڈوائز کرتا ہوں وہ ڈیسیشن میکر کو کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو صرف امریکن سسٹم کو آپ کاپی کر لیں، آپ یقین مانیں کہ آٹومیٹکلی آپ ہماری ترقی کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ آج کے دور میں مشکل نہیں ہے. آپ سسٹم کو ایک جو ہے نا پلاننگ بورڈ بنائیں اور ان کا یہی ٹاسک دیں کہ سسٹم اسٹڈی کریں. اور ان کی مزے کی بات ہے ایوری تھنگ دے ہیو ان دیئر ویب سائٹ. آپ نے کوئی اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی کسی بھی چیز کو جو ہے نا دیکھنا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ڈیپلی ایک ایک چیز کو کھنگال سکتے ہیں. تو یہ کیا مشکل ہے، آپ وہاں بیٹھ کر آپ ایک ٹیم بنائیں، اس کو یہ ٹاسک دیں کہ بھئی دیکھیں کون سی چیزیں ہمارے ملک میں اپلائی ہو سکتی ہیں، اور جو 100% جو ہے نا وہ فیزیبل ہیں اس کو آپ کاپی کر کے اپلائی کریں. دیٹس ویری ایزی فار یو. تو اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی کوئی عقل آئے. اور سب سے جو بری بات ہے ہمارے ملک میں، جو لوگ ادھر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس سے کہیں جاتے نہیں، ہمارے ملک کا کلچر نیگیٹو ہے. ہم نیگیٹو قوم ہیں. ایک بندہ یہاں پہ تو کسی کو پرواہ، یہاں پہ یہ ہے کہ بندہ چل کیسے رہا ہے، ہنس کیسے رہا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے، کون سے کپڑے، کون سے شوز لگائے ہوئے ہیں، کون کیا ہے رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. یہ ہے ہمارا کلچر. اس میں ہم پوری، اور اس کے بعد ہمارے پاس موبائل چیزیں ٹیکنالوجی آئی ہے، اینڈ وی آر ویسٹنگ اوور ٹائم. کوئی ہوگا تو جب جائے گا تو بس موبائل میں ٹک 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 کرتا رہے گا، اینڈ دیکھیں گے پروڈکٹیو کچھ کام نہیں، ویسٹنگ آف ٹائم ہوگا. تو یہ ہے ہماری زندگی اور یہ ہمارا کلچر ہے. تو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. جیسے یہ قومیں ہیں کہ کام کرتے ہیں، یہ لوگ ایک سسٹم ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ پھر بھی خوش ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دنیا میں بھی زوال ہے، اور آخرت کے لیے بھی ہم کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش خرم اور زندگی میں جو کچھ آتا ہے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کے جو ہے مددگار بنے، ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے ایک دوسرے کا ایسا جو ہے نا شولڈر بنے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی ہم اپنے لیے ثواب و صدقہ جاریہ حاصل کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.